مصطفیٰ کا صدقہ موسیٰ کلیم اللہ چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ عیسیٰ روح اللہ چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اور قریب آئیے قسم خدا کی صدیق کو صداقت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ, عمر کو عدالت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ, عثمان کو سخاوت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ, علی کو شجاعت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ, نعمان بن ثابت کو امام اعظم بنایا گیا تو مصطفیٰ کا صدقہ, کوئی امام شافعی بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ, کوئی امام مالک بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ, کوئی امام باقر بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ, کوئی امام جعفر بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ, کوئی امام جعفر بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ. اور قریب آئیے بغداد میں عبد القادر غوث اعظم بنے تو مصطفیٰ کا صدقہ, قطب الدین بنے تو مصطفیٰ کا صدقہ, علاء الدین چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ, فرید الدین چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ, نظام الدین چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ, شمس الدین چمکے مصطفیٰ کا صدقہ. اور میرے اعلیٰ حضرت دنیا میں اعلیٰ حضرت بن کے چمکے مصطفیٰ کا صدقہ. آج پوری دنیا جو مصطفیٰ کے غلام چمک رہے ہیں یہ بھی مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے. سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جا. نعرہ ہے تکبیر, نعرہ ہے تکبیر, نعرہ علی صالح, نعرہ علی صالح. ساری چمک کس کا صدقہ؟ ارے بولے مصطفیٰ کا. مصطفیٰ کا میلاد نہیں منائیں گے تو کس کا منائیں گے؟ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم پیدائش کی خوشی تو اس کی بھی مناتے ہیں, کوئی غریب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ اکبر ہم اس کی بھی خوشی مناتے ہیں, کوئی مزدور آدمی وہ تھوڑے لڈو بانٹ کر اپنے بیٹے کا جنم دن مناتا ہے, کوئی امیر کے گھر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اللہ اکبر ہم خوشی اس کی بھی مناتے ہیں, ایم ایل اے کے گھر بچہ جنم لیتا ہے خوشی اس کی بھی مناتے ہیں, ایم پی کے گھر بچہ جنم لیتا ہے تو کوئی محلے میں پوری خوشی منا رہا ہے, کوئی علاقے میں خوشی منا رہا ہے, کوئی شہر میں خوشی منا رہا ہے. جتنے بڑے آدمی کے گھر بچہ پیدا ہوا اتنی بڑی خوشی منائی جا رہی ہے. تو ہم اس مصطفیٰ کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ ہمارے گھر یار, ہمارے گھر گڈو پپو پیدا ہو, خوشبو بدبو پیدا ہو تو ہم مصطفیٰ کا میلاد منائیں, تو ہم بچے کا برتھ ڈے منائیں, لیکن ہم مصطفیٰ کا اس کا میلاد کیوں نہیں منائیں گے کہ جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے جسمانی لباس میں تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پوری قوم کتنی پریشان تھی, ہر وقت گناہ عام تھا, جوا بازی عام تھی, شراب نوشی عام تھی, بدکاری عام تھی, مکاری عام تھی, اور اتنی مکاری کہ اللہ اکبر کبیرہ شراب عام تھی, اور ایک ایک آدمی 10 عورتوں کو رکھا کرتا تھا معاذ اللہ, کوئی لمٹ نہیں تھی, کوئی جانور کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے, جانور نہیں ملتا تو معاذ اللہ ماں کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے. ایک آدمی کے پاس 10 عورت, ایک عورت کے پاس 10 آدمی. اب کوئی بچہ جب اللہ اکبر شکم میں آتا, اب بچہ کس کا ہے, بچہ کس کا ہے, بچہ کس کا ہے, اس وقت پتہ نہیں رہتا. جب بچہ پیدا ہو جاتا تو جس آدمی کے کندھے پر عورت ہاتھ رکھ دیتی تھی بچہ اسی کا ہو جاتا تھا. یعنی اور وہ لڑکی جو بڑی پیاری ہوتی ہے اس لڑکی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. کیسا دفن, کیسا دفن؟ ایک آدمی جو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ اکبر کہ ایک کے گھر جب بچی پیدا ہوئی, توجہ ہے آپ کی, ایک عورت بولی یا رسول اللہ. دیکھیے جو بچیاں ہیں یہ جو زندہ ہے ان کی عزت سلامت ہے تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اس لیے کہ ایک مرتبہ ایک شخص تجارت کے لیے تشریف لے جا رہا ہے, لیکن حضرات اس کی بیوی حاملہ ہے, اس کے شکم میں بچہ ہے. اب وہ عورت سے کیا کہہ کے جا رہا ہے, میں تو تجارت کے لیے جا رہا ہوں, کئی مہینے میں واپس لوٹوں گا.
لیکن تیرے شکم میں کوئی بچہ ہے، اگر اللہ اکبر وہ لڑکا پیدا ہو تو رکھ لینا، اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ درگور کر دینا، اس کو اللہ اکبر زندگی نہیں ملنی چاہیے۔ اب حضرات وہ تو آدمی چلا گیا تجارت کے لیے، کس کے لیے؟ تجارت کے لیے، کمانے کے لیے۔ اب حضرات ہوا کیا کہ اس کی ولادت کا جب وقت آیا، ولادت کا وقت آیا اور ولادت ہوئی تو اللہ نے اس کو لڑکا نہیں بلکہ لڑکی عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ کیا آپ بھی بولیے، کیا عطا فرمائی؟ اللہ اکبر۔ لڑکی جب ہوئی اب اس نے سوچا میرے ہسبینڈ کا حکم ہے، میرے شوہر کا حکم ہے، میرے سرتاج کا حکم ہے کہ بچی پیدا ہو تو مار ڈالنا اور لڑکا پیدا ہو تو رکھ لینا، لیکن پیدا تو لڑکی ہوئی۔ اب کبھی ہاتھ بڑھاتی ہے اس کو مارنے کے لیے کہ مار دوں، لیکن ماں کی ممتا بہت ہوتی ہے، ماں کا پیار بہت ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ ماں کا عشق بہت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے سوچا کروں تو کروں کیا، کروں تو کروں کیا۔ ایک پلان سوچا، ایک پلان سوچا۔ کیا پلان سوچا؟ کہ کام کرتی ہوں، لڑکی تو پیدا ہو گئی، لیکن میں اس کو پڑوس میں روز دن میں پڑوسی کے گھر رکھ دوں گی، وہیں کھیلے گی، وہیں کودے گی، وہیں رہے گی۔ دیکھیے مصطفیٰ آئے تو بہاریں آ گئی۔ ہم اگر کتنے بگڑ گئے، لیکن مصطفیٰ جانے رحمت سے پہلے ہماری جو اللہ کی قسمتیں تھی بہت زیادہ ہم بد نصیبی کے شکار تھے اور بہت زیادہ کم نصیبی کے شکار تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا ہوا وقت نہیں ہے، سید صاحب بھی ہیں، مقرر ایک دوسرے مقرر صاحب بھی ہیں، لیکن ایک واقعہ جو میرے ذہن میں اس وقت آیا وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ وہ لڑکی پیدا ہوئی، تھوڑی بڑی ہوئی تو پڑوسی کے گھر میں جانے لگے کہ کوئی بات نہیں، پڑوس والی لڑکی عورت سے سیٹنگ کری کہ بھائی میری یہ بچی ہے، تو رکھ لینا، تو رکھ لینا۔ اب وہ دن میں وہی کھیلتی، رات کو واپس آ جاتی، دن میں وہی کھیلتی، رات کو واپس آ جاتی، دن میں وہی کھیلتی، رات کو واپس آ جاتی۔ اب اچانک کیا ہوتا ہے، اس کا شوہر گھر پہ آ گیا۔ کون سا شوہر؟ جو یہ کہہ کے گیا تھا کہ لڑکا پیدا ہو تو پال لینا اور لڑکی پیدا ہو تو مار دینا۔ اب جب آنگن میں دیکھا تو لڑکی ٹہل رہی، لڑکی ٹہل رہی۔ اب اس نے سوچا میرا شوہر آ گیا اور آنگن میں تو لڑکی ٹہل رہی۔ اب شوہر نے جب لڑکی کو دیکھا، لڑکیوں سے نفرت کرتے تھے نا، جب مصطفیٰ نہیں آئے تھے لڑکیوں سے نفرت تھی، عورتوں سے نفرت تھی۔ عورت ناپاک ہوتی تھی، کالی کوٹری میں ڈال دیا جاتا تھا، اے عورت تیرا کوئی وقار نہیں۔ شوہر مرتا تھا، اس کی چتا کے ساتھ عورت کو جلا دیا جاتا تھا۔ ہندوستان کا یہ رواج تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت چیختی تھی میری غلطی کیا ہے، میرا معاملہ کیا، مجھے کیوں جلایا جا رہا ہے، لیکن ایک نہیں سنی جاتی تھی۔ لیکن حضرات وہ لڑکی جب دیکھی شوہر نے، اور شوہر نے جب لڑکی دیکھی تو ہاتھ ببولا ہو گیا، یہ لڑکی کس کی ٹہل رہی ہے، یہ لڑکی کس کی ہے؟ میں تو کہہ کے گیا تھا لڑکی پیدا ہو تو مار دینا، لڑکی پیدا ہو تو مار دینا، یہ بچی کس کی ہے؟ تو بیوی نے کیا بہانہ بنایا کہ نہیں یہ لڑکی میرے سرتاج اپنی نہیں ہے، یہ لڑکی تو پڑوس کی ہے، یہ تو دن میں آ جاتی ہے، رات کو چلی جاتی ہے، رات کو آ جاتی ہے، دن میں چلی جاتی ہے، ایسا ہی معاملہ رہتا ہے، یہ تو پڑوس کی بچی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو یوں ہی کھیلنے آ جاتی ہے، واپس چلی جاتی ہے، کھیلنے آ جاتی ہے، واپس چلی جاتی ہے۔ جب اس نے سنا کہ بچی پڑوس کی ہے، اللہ اکبر، پیار وہ بھی کرنے لگا کہ پڑوس کی بچی ہے۔ وہ کبھی کبھی گود میں بٹھاتا تھا، رات کو چلی جاتی تھی، دن بھر کھیلتی تھی، رات کو چلی جاتی تھی۔ حضرات جب بیوی کو یہ پتا چل گیا کہ اب اس لڑکی سے میرا شوہر بھی محبت کرنے لگا ہے، اس لڑکی سے میرا شوہر بھی پیار کرنے لگا ہے، اب ایک دن اس کے گود میں بیٹھی تھی۔ کہاں پہ بیٹھی تھی؟ ارے بولیے یار، گود میں۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا بولا؟ عورت نے بولا، وہ ہنس کر کے اس لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ اب عورت نے کیا سوچا، میرا شوہر بھی اس سے محبت کرنے لگ گیا، اب میں راز کھول دیتی ہوں کہ راز کیا ہے، بات کیا ہے۔ تو عورت بولی ہے میرے سردار، یہ جو میں آج تک بات بتا رہی تھی کہ یہ لڑکی پڑوس کی ہے، تو یہ لڑکی پڑوس کی نہیں ہے، یہ لڑکی تو آپ ہی کی ہے۔
اللہ اکبر. جب اس بات کو سنا کہ یہ لڑکی میری ہے، آج قبولہ ہو گیا کہ میں نے تو کہا تھا اے میری بیوی کہ لڑکی پیدا ہو تو مار دینا، لیکن تیری رکھنے کی ہمت کیسے ہوئی، اس کو پالنے کی ہمت کیسے ہوئی، کیا تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ اللہ اکبر. فوراً چاقو اور ہتھیار ہاتھ میں لیتا ہے، بچی کو ساتھ میں لیتا ہے. بچی ابا سے پیار کر رہی ہے. اے ابا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ بچی باپ نے کہا اپن کو گھومنے کے لیے جا رہے ہیں. جب اس بات کو سنا تو باپ بیٹی کا رشتہ بڑا پیارا ہوتا ہے، باپ بیٹی کا رشتہ بڑا انس والا ہوتا ہے، محبت والا ہوتا ہے. بیٹی بھی باپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گئی. کوئی بات نہیں، باپ تو مجھے گھمانے کے لیے لے کر جا رہا ہے، پیار کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے. اب اللہ اکبر، باپ چل رہا ہے، بیٹی بھی چل رہی ہے، لیکن بیٹی سو باپ سے اتنا پیار کر رہی تھی کہ جہاں بھی گڈھے آتے اور باپ کا پیر اس گڈھوں میں اللہ اکبر لگتا تو بیٹی کہتی باپ ایسی جگہ نہیں جانا جب آپ کا پیر گڈھوں میں گر رہا ہے. باپ کے پیر میں کانٹے چبھتے تو اللہ اکبر خون نکلتا تو بیٹی کہتی اے میرے والد ایسی جگہ مت جاؤ جہاں آپ کو خون نکل رہا ہے، کانٹے چبھ رہے ہیں، گڈھوں میں آپ کا پیر جا رہا ہے، جنگل میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.